नाशुक्रे पन की एक बड़ी निशानी नाजरीन मैं आपको बताता चलूँ वो ये है कि जो कुछ होता है वो महसूस ही नहीं होता। बंदा अपना चेक देखने की बजाय साथ वाले का पढ़ रहा है, अपना नसीब छोड़ के वो साथ वाले के नसीब को देख के वो कह रहा है जी मेरा कम है इसका ज्यादा है। सेल्फ पिटी की पूरी साइकोलॉजी है। ऐसा बंदा ना इनिशिएटिव लेता है, हालात की जो गर्दिश है उसमें फंस जाता है, कुएं का मेंढक बन जाता है, कुल्लू का बैल बन जाता है। यहाँ पर अप्रोच ये है कि सब साजगार हालात ढूंढ रहे हैं या फिर यहाँ से निकल जाना चाहते हैं। ये जो चैलेंज वाला सारा टाइम है इसी में अपॉर्चुनिटीज है, इसी में डेवलप होना है, इसी में ग्रो करना है, इसी में सोसाइटी ने आगे जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा तैयब और मेरे साथ जनाब सैयद कासिम अली शाह साहब मौजूद हैं। शाह साहब, इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है, इस वक्त जो बेरोजगारी की सूरत हाल है, हर शख्स परेशान नजर आ रहा है। एक नाशुक्री, नाउमीदी बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या ज़हनी तौर पे हमारी कौम आप समझते हैं कि इतनी मजबूत है कि वो ये सब कुछ फेस कर पाएगी? अच्छा सर, देखें ये उसामा साहब एक इतना बड़ा मौजू है और इस पे अगर हमने बातचीत करनी है तो इसके इतने जाविये और एंगल बनते हैं कि इसको डिस्कस करने के लिए पूरा सेशन चाहिए। लेकिन कुछ मोटी मोटी बातों को हम समझ लेते हैं। देखें सर, गुजारिश ये है, इंसान जब भी कोई चैलेंज आता है, दुनिया का कोई भी इंसान हो, तो जो उसकी ज़हनी हालत होती है, जिसको पढ़ी लिखी ज़ुबान में पैराडाइम कहा जाता है, वो सबका एक सा नहीं होता। हर एक का मुख्तलिफ जाविया नज़र होता है, हर एक की हिम्मत मुख्तलिफ होती है, हर एक के सोचने का अंदाज मुख्तलिफ होता है, हर एक की अप्रोच मुख्तलिफ होती है, हर एक की किसी भी चैलेंज, किसी भी मुश्किल को हल करने का तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है, हर एक का एक रिस्पॉन्स है वो मुख्तलिफ होता है। कुछ की हिम्मत कम होती है, जल्दी घबरा जाते हैं, कुछ लोग मजबूत असाब के मालिक होते हैं, उनके बड़े स्टील नर्व्स होते हैं तो वो फाइट करते रहते हैं। कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल ही ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। अब मैं आपको बता दूं कि दुनिया का कोई भी दौर ऐसा नहीं है जिसमें चैलेंज ना हो। यानी आप बड़े बूढ़ों के टाइम से भी कभी अगर पूछें तो वो कहेंगे जी हमारे दौर में भी महंगाई थी। यानी महंगाई का रोना जो है वो हर दौर में, ये नहीं हो सकता तब इनकम थोड़ी थी, उसके मुताबिक महंगाई थी। आज इनकम लगती थोड़ी है, होगी भी थोड़ी, उसके मुताबिक महंगाई है। यानी ये नहीं हो सकता कि उस दौर में आप कह लें महंगाई नहीं थी। हर दौर में किसी ना किसी शक्ल में महंगाई, चैलेंज, स्ट्रेस ज़माने में, माशरे में ज़्यादा रही है। इस दौर में क्या हुआ है, इस दौर में इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, सोशल मीडिया आम हो गया है। सर आप देखिए ना कि एक हमारा जो चाय बनाने वाला लड़का है और गार्ड है, उसके पास मॉडर्न एंड्रॉयड फ़ोन है। एक लम्हे के लिए ज़रा सोचिए, उसकी तनख्वाह 25,000 रुपये है, उसके पास सेलफोन 30,000 रुपये का है, ठीक है जी, और उसने मेंटेन रखा हुआ, उसमें वो इजी लोड भी करवाता है, उसमें उसने 3G 4G भी एक्टिव किया हुआ है। वो कहीं जाता है तो फौरी तौर पे वो वाईफाई का कनेक्शन मांगता है और पता लगता है कि जनाब वो कितनी चीज़ें डाउनलोड करता है और कितना यूट्यूब पे टाइम गुजारता है और कितना व्हाट्सअप करता है। इन्फॉर्मेशन ने क्या किया है, मुकाबला मुआजना बढ़ा दिया। सर मुकाबला मुआजना फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है। किसी में भी मुकाबला और मुआजना होगा वो फ्रस्ट्रेटेड होगा, वो अपने नसीब पे राजी नहीं होगा। मैं आपको ऑफ कैमरा एक मिसाल दे रहा था, उस मिसाल को इसलिए दोहरा देता हूं कि मुझे खुद बड़ी मोटिवेट की। किसी ने मिसाल दी कि अगर किसी चेक पे उसामा तैयब साहब लिखा जाए और आगे आईडी कार्ड नंबर लिखा जाए, वो चेक दुनिया का कोई अकाउंट और कोई बंदा कैश नहीं करवा सकता। लेकिन अगर आपके पास आ जाए तो वो क्या होगा, आप बैंक में जाएंगे, वो कैश हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, उसी वक्त आपके बैंक की ट्रांजेक्शन में आ जाएगा जी कि ये पैसे जो थे। सर नसीब भी ऐसी है। वाह, ये नसीब जो है ना, ये हमारे नाम का लिखा हुआ नसीब है। ये दुनिया में किसी और का नसीब नहीं है। जो आपका नसीब है वो आपको मिल के रहना है। इस पे मुकम्मल कामिल यकीन कि ये आपको मिल के रहना है, ये आपको सुकून और इत्मीनान देता है। अब प्रॉब्लम क्या है, इसको जस्ट तसव्वुर में सोचिए कि यहाँ एक चेक है, बंदा अपना चेक देखने की बजाय साथ वाले का पढ़ रहा है, यहाँ से फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रही है। अपना नसीब छोड़ के वो साथ वाले के नसीब को देख के वो कह रहा है जी मेरा कम है इसका ज्यादा है। पता नहीं उसका, इस पे हमने बड़ी बार बात की है, उसका ये नसीब ज्यादा है। मुमकिन है किसी और चीज में उसको बड़ी कमी मिली हो, मुमकिन है आपका ये कम है लेकिन किसी और चीज में अल्लाह ने आपको बड़ी ज्यादती दी हो। तो ये एक मिजाज जो है ना आपको कॉमन मिले। अब इस मिजाज को कहते क्या, मैं ये कहूंगा कि महंगाई से बड़ा चैलेंज, लोगों में 2-3 ऐसी आदतें पैदा हो गई हैं जिसकी वजह से हमें ये जो चैलेंज है ये ज्यादा महसूस हो रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि जिस तरह मैग्नीफाइंग ग्लास मैग्नीफाई कर देता है, प्रॉब्लम को ज्यादा मैग्नीफाई करके बयान करता है, बिल्कुल इसी अंदाज में जो आज के सारे चैलेंज और प्रॉब्लम्स है ना वो जरा बड़े होके महसूस हो रहे हैं। पहली चीज क्या हुई है, सर नाशुक्रेपन की इंतहा है। नाशुक्रेपन की एक बड़ी निशानी नाजरीन मैं आपको बताता चलूँ वो ये है कि जो कुछ होता है वो महसूस ही नहीं होता।
جو کچھ ہے آپ کے پاس آپ اس کو محسوس نہیں کر رہے, وہ نعمتیں نہیں محسوس ہو رہی ہیں آپ کو, جو نہیں ہے نا بس اس کو آپ کاؤنٹ کرتے رہتے ہیں. انسانی دماغ جو ہے نا سر, یہ بڑا کمال کا ایک ٹول ہے, ایک بہت بڑا پرزہ ہے, ایک کمال کا کمپیوٹر ہے. یہ جس چیز پہ فوکس کرتا ہے اسی کو ہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ ہے, باقی تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیتا ہے. یعنی یہ ٹارچ کی طرح کہا جاتا ہے کہ یہ ٹارچ کی طرح, اندھیرے میں کہیں ٹارچ اگر آپ آن کریں تو وہ جہاں پر ٹارچ کی لائٹ جاتی ہے صرف وہ دکھتا ہے, باقی نہیں دکھ رہا ہوتا. انسانی مائنڈ بھی جو کچھ نہیں ہے, محرومیاں, کمیاں, جب ان کو دیکھتا ہے تو صرف اس کو وہی دکھتی ہیں. جو کچھ خیر ہے وہ بھی آپ کے نصیب کی پوٹلی میں پڑی ہوئی ہے, وہ نہیں دکھتی. لہٰذا آپ کو ناشکرے پن کی انتہا ملے گی. میں بتا دوں میرا بچپن, اور یہ آپ میں سے کئی جن کی ایج 40s میں ہوگی انہوں نے یہ دیکھا ہوگا, ہمارے گھروں میں مڈل کلاس لوور مڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں, ایلیٹ ممکن ہے وہ بھی اس کو اپنے انداز سے سوچ سکتے ہیں میری بات کو. ہمارے گھروں میں کامن جو لائٹ جاتی تھی اور سبسٹیوٹ لائٹ ہوتی تھی سر, وہ تھی لالٹین. لائٹ چلی گئی ہے تو لائٹ چاہیے تو لالٹین آن کر لو. پھر 80s میں کچھ آپ کے فیملی ممبر سعودیہ گئے, گلف گئے, کچھ پیسے کما کے, اور ساتھ وہ چارجنگ والی لائٹ لے آئے جی, ایمرجنسی لائٹ آ گئی جی, جو چارج ہو جاتی تھی یا پھر اس میں سیل ڈل جاتے تھے اور وہ آپ لائٹ جاتی تھی تو اس کو آن کر لیتے تھے. یہ یو پی ایس, یہ جنریٹر, یہ سولر, یہ سر آج کی پیداوار ہے جس کو ہم نے سمجھ لیا کہ اس کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی. یا ہمارے بڑے بوڑھے سوچیں لائٹ کے بغیر بھی, یعنی بڑے ایسے دوستوں کی داستانیں ہیں جو کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں جب لائٹ آئی تو ہماری عمر اس وقت 17 سال تھی, 18 سال تھی, لائٹ ہی نہیں تھی سر, اور شام کو ساری دنیا سو جاتی تھی. اچھا آج لائٹ ہے, چیزیں ہیں, سبسٹیوٹ ہیں, رونا بہت زیادہ ہے. اور اس مقابلے موازنے نے, اس اینڈرائڈ فون نے, اس انفارمیشن کے دور نے کیا کیا کہ ایک ایسا مقابلہ موازنہ پیدا کیا ہے کہ جس کے وسائل نہیں ہیں وہ خواب بڑا دیکھ لیتا ہے. پہلے والے خواب بڑا نہیں دیکھتے تھے سر. ایک پی این نہیں سوچتا تھا اے سی لگوانا ہے, ایک ٹی بوائے نہیں سوچتا تھا اے سی لگوانا ہے. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اس ادارے میں مثال لیجئے 50-60 لوگ کام کر رہے ہیں نا, اس میں سے کنفرم آپ کو بتا رہا ہوں 10 ایسے لوگوں نے اے سی لگایا ہوگا جو افورڈ نہیں کر سکتے, اور رو بھی رہے ہیں. یار آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو نہ لگواؤ, اگر افورڈ کر سکتے ہو لگوا لو. اور جو وسائل ہوتے ہیں وہ برابر میں نہیں ہوتے سب کے, وہ ہر دور میں, ہر دنیا کے کسی جگہ چلے جائیں وہ آپ کو مختلف طرح کے ملیں گے. آپ کو کسی کے پاس زیادہ ہیں, کسی کے پاس کم ہے. ناشکرا پن بڑا ہے سر. دوسری بہت بڑی بیماری جو بڑی ہے نا اسامہ صاحب, وہ خود ترسی ہے. خود ترسی کا مطلب لگتا ہے کہ یار میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. اچھا بھائی, آپ کی جو کیپیسٹی ہے, جو آپ کی کیپیبلٹی ہے, جو آپ کی صلاحیت ہے, جتنے جوگے آپ ہیں اس کے مطابق سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے. ہم ایک ڈسکشن ہم نے کسی ٹائم کرنی ہے, ہمارے ینگسٹرز کے بڑے بڑے چیلنجز میں یہ ہے کہ وہ نالائق اور نکھٹو ہیں سر. بڑی تعداد آپ کو ان کے پاس کوئی اسکل نہیں ملے گی. آپ انٹرویو لینے شروع کر دیں اسامہ صاحب, آپ کو دکھ کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں, اچھا آپ جاب دے دیں, ان کے نخرے نہیں ختم ہوں گے. ایسے ہی یہ آپ کے پاس ایک نکھٹوؤں کی فوج جو ہے نا وہ آپ نے تیار کر دی, جن کے پاس ڈگریاں ہیں, جن کے پاس نمبر ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ان کے اندر کام کرنے کا جذبہ نہیں ہے. اچھا واپس آتے ہیں تو جو دوسری چیز ہے سیلف پٹی, اس میں بندے کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, میں بڑا محروم ہوں, میں مارا گیا, میرے ساتھ. اچھا اس سے ہمت کم ہوتی ہے. جب بھی آپ کی ہمت کم ہوتی ہے, اس کی چھوٹی سی آپ کو میں مثال دیتا ہوں, جو ایک عرصے سے ہم نے کہیں اس سے ملتی جلتی مثالیں دیکھیں. کہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ میں گاڑی اشارے پہ تھی تو ایک صاحب تھے جن کے دونوں بازو نہیں تھے, انہوں نے گلے میں وہ رسی لٹکا کے آگے ٹوکری, اس میں پین رکھے ہوئے تھے. تو وہ میرے پاس آئے تو میں نے مدد کے لیے, پین تو نہیں خریدا, ان کو 100 روپیہ دیا. وہ مائنڈ کر گئے, انہوں نے کہا جی آپ نے پین خریدیں, نکال لیں, یہ پیسے ہیں ٹوٹے, اپنے بقایا پیسے اس میں سے لیں, پین لے لیں, میں بیچتا ہوں, میں بیکاری نہیں ہوں, مدد نہیں لیتا. کیا بات ہے سر. اسی اشارے پہ اگلے دن میں کھڑا تھا, ہٹا کٹا بندہ آ گیا, اس نے کہا اللہ دن آتے دے. اب وہ جو خود ترسی ہے, خود ترسی والا شخص کہتا ہے کہ سب میرے پہ ترس کھائیں. خود پہ تو وہ ترس کھا رہا ہے, لیکن وہ کہتا ہے میں ڈیزرو کرتا ہوں کہ میرے پہ ترس کھایا جائے, میں بڑا محروم ہوں, میں بڑا مظلوم ہوں, میرے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں. یہ ایک سیلف پٹی کی پوری سائیکالوجی ہے جس سے بندے کی اسٹیم لو ہو جاتی ہے, ہمت کم ہو جاتی ہے, ایسا بندہ نہ انیشیٹو لیتا ہے, حالات کی وہ جو گردش ہے اس میں پھنس جاتا ہے, کنویں کا مینڈک بن جاتا ہے, کولو کا بیل بن جاتا ہے, اور ساری زندگی وہ رونا دھونا اس کا ختم نہیں ہوتا. تیسری چیز جو بڑی ہے سر وہ نا امیدی ہے. مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے اسامہ صاحب, ایک سوچی سمجھی سازش کا جو ورڈ بولا جاتا ہے نا, سوچی سمجھی سازش کے تحت اس معاشرے میں, اس ملک میں نا امیدی بڑھا دی گئی ہے.
سر اتنی نا امیدی بڑھا دی گئی ہے کہ ہر کوئی باہر جانا چاہتا ہے. بالکل اتنی نا امیدی بڑھا دی گئی ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, جس جو ملک ہوتا ہے نا, جو ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے, اس میں اپرچونٹی زیادہ ہوتی ہیں. اس میں آپ ایک یہ ہے کہ آپ سازگار حالات ڈھونڈیں اور کوئی فیصلہ کریں. ایک سازگار حالات نہیں ہے, اس کو چیلنج سمجھیں اور فیصلہ کریں. یہاں پر اپروچ یہ ہے کہ سب سازگار حالات ڈھونڈ رہے ہیں یا پھر یہاں سے نکل جانا چاہتے ہیں. یہ جو چیلنج والا سارا ٹائم ہے, اسی میں اپرچونٹیز ہیں, اسی میں ڈیولپ ہونا ہے, اسی میں گرو کرنا ہے, اسی میں سوسائٹی نے آگے جانا ہے. تو اسامہ صاحب یہاں پر بڑا پوٹینشیل ابھی بھی کام کرنے کا. یقین کیجئے اس ملک میں کوالٹی کا کوئی کام ہی نہیں ہے, کوالٹی کا ہیومن ریسورس ہی نہیں ہے. 12-13 کروڑ یوتھ ہے اور وہ سکلڈ نہیں ہے. 12-13 کروڑ یوتھ ہے, ان کے پاس نالج نہیں ہے. 12-13 کروڑ یوتھ ہے, ان کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے. تو کتنا کام ابھی کرنے کو باقی ہے. نا امیدی اتنی بڑھا دی گئی ہے کہ لوگ ہر وقت فرسٹریٹڈ ہے, ہر کوئی ناراض ہے, ہر کوئی دکھی ہے, ہر کوئی رو رہا ہے, ہر کوئی جو ہے وہ گلہ کر رہا ہے, ہر کوئی شکوہ کر رہا ہے. تو میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ 3 بڑے چیلنج, ناشکرے پن کا چیلنج, سیلف پٹی کا چیلنج اور نا امیدی کے بڑھنے کا چیلنج, اس وجہ سے مسائل ہمیں بہت زیادہ بڑے دکھائی دے رہے ہیں. نہیں تو اگر آپ موازنہ کریں ماضی کے ساتھ آج کا, میں دعوے سے کہتا ہوں ہمارے بڑے بوڑھوں کی زندگیوں سے کئی گنا بہتر ہماری زندگی ہے. اچھا, یہ اس سارے میری بات چیت کو ملک کے مسائل کے ساتھ نہ لیجیے, وہ اپنی جگہ پہ ہیں, میں اس کو انکار نہیں کر رہا. میں بتا رہا ہوں کہ یار جس چیز پہ شکر ادا کرنا چاہیے ہم وہ بھی شکر نہیں ادا کرتے. اگر 2 ٹائم کی روٹی ملتی ہے اس کا شکر ہی نہیں ادا کرتے. آپ عام ایک جنرل رویہ اسامہ صاحب دیکھ لیجیے, آپ عام آئیں 10 بندوں کے, سر 9 آپ کا شکریہ ادا نہیں کریں گے. یہ میری روز کی پریکٹس ہے. کسی کے کام آ جائیے مڑ کے شکریہ ادا نہیں کرتا بندہ. پڑھے لکھے لوگوں کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, 5 پلٹ کے وار بھی کریں گے. میں کہتا ہوں وہ ایک اور چیلنج ہے, یہ جو منافقت ہے. تو اکا دکا ہوگا 10 میں سے ایک دانہ جو کہے گا یار آپ کی بڑی مہربانی, آپ کی بڑی نوازش. باقی سب کے سب اپنا رائٹ سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں میرا حق ہے, میرے ساتھ اچھا ہی ہونا چاہیے تھا, میں ڈیزرو کرتا تھا. تو یہ 3 چیلنج اتنے زیادہ ہیں, اگر ان کو ایڈریس کیا جائے, اور ہم کم از کم اگر آپ میری گفتگو سمجھ رہے ہیں, بات چیت سمجھ رہے ہیں, تو جو نصیب کا چیک ہے وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے. پہلا لیسن تو یہ میں نے آپ کو دے دیا. خدا کے لیے شکر گزاری بڑھائیے, کیونکہ شکر گزاری ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتی ہے ہیپینس کے. آپ خوش ہیں, یہ رو کے بھی لنگانی ہے لنگا لو, یا خوش ہو کے لنگا لو. خوش ہو کے گزارنی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے, جو نعمتیں ہیں اس کو محسوس کیجئے, جو آسانیاں ہیں اس کو محسوس کیجئے, اور سیلف پٹی سے نکلیے, خدا کے لیے خود ترسی سے نکلیے. اور تیسری بات, نا امیدی کو, جو کہ کفر ہے, جو کہ اللہ نے سخت ناپسند فرمائی ہے. اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. اللہ اندھیرے میں سے اجالا پیدا کر دیتا ہے, اللہ ایسے غیب کے اسباب پیدا کر دیتا ہے, خبر نہیں ہوتی, اور یہ زندگی چلی جاتی ہے, کہاں کہاں سے آپ کو نواز دیتا ہے. جو دانہ پانی ہے وہ آپ کو مل کے رہنا ہوتا ہے. تو پورا کامل یقین رکھتے ہوئے آگے بڑھیے. بہت شکریہ شاہ صاحب, آپ نے آج جو گفتگو کی ہے شاہ صاحب, یہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کی اس وقت ضرورت تھی, اور یہ سن لیجئے اور سننے کے بعد عمل کر لیجئے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بہت زیادہ جو فرسٹریشن ہے اس سے انشاءاللہ باہر آ جائیں گے. آج کے سیشن سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.